السلام علیکم۔ آج میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ الیکٹرک کے خلاف ایکشن کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے اور کیسے لیا جا سکتا ہے، کہاں سے آپ الیکٹرک کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکٹرک کے خلاف تو ویسے تو ایکشن کوئی بھی نہیں لے سکا آج تک، لیکن جو ہے آپ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کروا سکتے ہیں، جو کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ رات کی تاریکی میں جا رہی ہے، مطلب آدھی رات ہو جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے، فجر ہو رہی ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ آپ بند کروا سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کو جو ہے وفاقی محتسب اعلیٰ، آپ کو میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، وفاقی محتسب اعلیٰ کا ایک شارٹ سا مطلب یعنی کہ اسکرین شاٹ، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپلیکیشن موبائل میں انسٹال کریں وفاقی محتسب اعلیٰ کی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے نا کمپلین کرا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو اپنا NIC نمبر وغیرہ لکھنا پڑے گا، اور اس میں جو ہے آپ کو ڈیٹیل لکھنی پڑے گی کہ آپ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو وہ ہو رہی ہے، اس کو بند کروانے کے لیے جو ہے آپ کو لکھنا پڑے گا، اور کم از کم آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی آج کے دور میں ویسی معاشی حالات پاکستان کے بہتر نہیں ہیں، ویسی حالات بہت خراب ہیں، نوکریاں لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور اگر ہم رات میں ٹائم پہ سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے تو صبح ڈیوٹی پہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو یہ مسئلہ لکھنا پڑے گا وفاقی محتسب میں کیس کرنے کے لیے، آپ کو بتانا پڑے گا، اور وفاقی محتسب سے باقاعدہ کارروائی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے نہیں ہوتی۔ میرا تو ذاتی طور پہ بھائی صوبائی محتسب کا یعنی کہ ایکسپیرینس ہے، صوبائی محتسب سینٹرل کے اندر، صوبائی محتسب جو ہے ساؤتھ کے اندر بہت کڑک کارروائی ہوئی، اور بہت ایمانداری سے اور بہت طریقے سے کارروائی ہوئی۔ اور میرے تو ابھی ایک کیس اور چل رہا ہے میرا، جو کہ پارک ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے، سیکٹر 5E نارتھ کراچی کا مومن مسجد کے سامنے ایک پارک ہے، اس کا کیس چل رہا ہے ابھی صوبائی محتسب سینٹرل کے اندر۔ خیر وہ پارک کا فنڈ پاس ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو ہے وفاقی محتسب میں آپ الیکٹرک کے خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، اگر میں رات میں اس طرح سے یعنی کہ 1-1 بجے 3 بجے لائٹ جائے گی اور یا فجر میں جائے گی تو میں سوؤں گا کب؟ دن میں کام کیسے کروں گا؟ تو آپ یہ مسئلہ لکھیے اور اس میں کمپلین کر سکتے ہیں وفاقی محتسب کو، اور آپ کو باقاعدہ وہاں بلایا جائے گا، آپ کو حلف نامہ دیا جائے گا کہ بھائی حلفاً آپ لکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے آپ جو ہے یہ کیس کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی NIC کاپی جمع کرانی پڑے گی، آپ کو جو ہے وفاقی محتسب پاسپورٹ آفس کے سامنے کہیں جو ہے سرکاری ادارے ہیں، ادھر فیڈرل کے ادارے ہیں، ادھر جا کے آپ کو وہ جمع کرانا پڑے گا۔ باقاعدہ آپ اس میں اپنے گھر کا صحیح پتہ لکھیں گے تو حلف نامہ آپ کے گھر پہ پہنچے گا۔ پتہ چلا آپ نے موبائل اپلیکیشن سے آپ نے جو ہے درخواست دے دی، ان کو آپ نے کمپلین کر دی ہے، لیکن جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک چھوٹی سی عدالت ہے، اس میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا آپ کا۔ آپ اس میں صحیح پتہ لکھیے، آپ کے پاس حلف نامہ آئے گا پوسٹ آفس کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ حلف نامہ جمع کروائیں، یا تو آپ پوسٹ کر دیں ان کے پتے پہ، یا تو پھر جو ہے آپ خود جا کے سبمٹ کروائیں، اس کی ریسیونگ لیں، اور وہاں جو ہے آپ اس کے معاملے میں جو ہے نا پھر وہ آپ کو تاریخ دیں گے کہ بھائی آپ اس تاریخ کو آئیے گا، اس تاریخ کو الیکٹرک والے بھی آئیں گے، پھر آپ کا کیس لڑا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی محتسب کی طرف سے کہ آپ کا ایریے میں ہائی لاس ہے الیکٹرک کا، تو بھائی آپ کو اپلیکیشن کے اندر اگر جواب آیا تھا کہ ہائی لاس ہے آپ کے ایریے میں، اور آپ کا ایریا جو ہے اس میں جو ہے لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے، تو آپ اس میں جائیں، آپ ان کو بتائیں بھائی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ آپ پاسپورٹ آفس کے سامنے جو سرکاری ادارے ہیں، وفاقی محتسب کا ادارہ بھی وہیں موجود ہے، آپ وہاں جا کے ان کو بتائیں کہ بھائی وہاں پہ جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، رات کو 10 بجے کے بعد کیوں ہو رہی ہے، بھائی رات کو 11 بجے کے بعد کیوں ہو رہی ہے، جو ان کا ٹائم مقرر ہے وہ ٹائم منگوائیں، اس میں آپ باقاعدہ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بولیں کہ ہائی لاس ہے تو بھائی ہائی لاس کیسے، آپ چیک کریں، ان سے بولیں کہ وفاقی محتسب اعلیٰ میں کہ بھائی میرے گھر کے پاس مین روڈ پہ جو سڑک پہ لائٹ جل رہی ہے اس کا بل سرکار پے کر رہی ہے نہیں کر رہی، یا جتنے بھی ٹھیے لگے ہوئے ہیں ان کے فکس بل کیوں آتے ہیں، بھائی ان کا فکس پیڈ کیوں آتا ہے، ان کے پاس میٹر کیوں نہیں ہے۔ آپ یہ آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں، اور اس بنیاد پہ وفاقی محتسب میں کیس لڑ سکتے ہیں، اور آپ اپنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی بند کروا سکتے ہیں، اور ہائی لاس والا چکر بھی ختم کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ پروسیجر پہ چلنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو ویڈیو میں پروسیجر بتا دیا ہے، اور پروسیجر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کارروائی جو ہے نا بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی محتسب بہت ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور بہت طریقے سے کام کرتا ہے، صوبائی محتسب بھی بہت ایمانداری سے اور طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو اپنا یہ کم سے کم غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو بند کرا دیں آپ اپنی،
جو کہ رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے کے بعد لائٹ جاتی ہے، یا آپ کو لائٹ جو ہے فجر کے بعد چلے جاتی ہے یا فجر کے ٹائم چلے جاتی ہے، کم سے کم آپ اپنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کروائیں۔ اور وفاقی محتسب اعلیٰ کا جو لنک ہے آپ کو پلے اسٹور میں مل جائے گا، آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کا اسکرین شاٹ اور پلے اسٹور سے ملے گا، آپ وہاں سے انسٹال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنا یعنی کہ موبائل نمبر، NIC نمبر، یہ سب چیزیں جو ہے آپ ڈالیں گے اور کمپلین کے اندر جائیں گے۔ کمپلین کے اندر بھی آپ نے اپنا صحیح پتہ لکھنا ہے، جو کہ لیٹر آپ کے گھر پہ آئے گا۔ آپ کو اس سے کسی قسم کی دشمنی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، آپ صرف اپنا حق کے لیے جو ہے وفاقی محتسب میں جا رہے ہیں۔ آپ عدالت افورڈ نہیں کر سکتے، آپ وفاقی محتسب چلے جائیں۔ آپ سندھ سرکار کے کوئی مسئلے ہیں، چھوٹے موٹے سرکاری سطح پر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نہیں عدالت جا سکتے، تو آپ صوبائی محتسب چلے جائیں۔ صوبائی محتسب بہت کڑک ایکشن لیتا ہے اور بہت اچھے، بہت ایمانداری سے ایکشن لیتا ہے۔ تو خیر سندھ حکومت پہ تو میں یہ کہوں گا کہ وہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں بنا رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن بھی بنا دیا، اس کا آفس سندھ سیکریٹریٹ کے اندر کہیں بنا ہوا ہے، اور صوبائی محتسب کا ہیڈ آفس جو بنا ہوا ہے سندھ سیکریٹریٹ میں بنا ہوا ہے، اس کے ضلع وائز ڈیوائڈ کر دیا انہوں نے۔ جیسے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 2-3 ضلعوں کا کیسز پہ کارروائی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 2-3 ضلعوں کے کیسز پہ کارروائی ہوتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح ایسٹ یا ویسٹ کے اندر بھی جو ہے ایک آدھ ڈسٹرکٹ سینٹرل، میرے خیال ہے ڈسٹرکٹ کورنگی وغیرہ کے اندر ایک بنا ہوا ہے۔ خیر صوبائی محتسب کے 4 جو سندھ کے ہیں، صوبائی محتسب کے 3-4 آفیسز کراچی میں بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھے سے کارروائی ہوتی ہے، آپ کا کیس بھی بہت جلدی ہو جائے گا ادھر۔ تو بیسٹ آف لک، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کے الیکٹرک جس طریقے سے ظلم کر رہی ہے کراچی والوں پر۔ بھائی میں خود ایک ظلم کے اندر پس رہا ہوں کے الیکٹرک کے، وہ آئے دن یونٹ پہ ریٹ بڑھائے دیں، کبھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کر دیتے ہیں، اور میرے حساب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے علاقے میں بل کی ریکوری ہے، بلز کی ریکوری بہت ہو رہی ہے، 400-500 بل آپ کے اپنی PMT کے اندر جو لوگ آتے ہیں اس میں 500 600 700 بل پیڈ آ رہے ہیں یا 400 500 پیڈ آ رہے ہیں، تو آپ کے الیکٹرک کے آفس میں جا کے اس بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ 10 12 15 لوگ جمع ہو کے اتنے سارے بل جمع کر کے جو ہے کہ الیکٹرک کے آفس میں جا کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کارروائی نہ کریں تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ وفاقی محتسب میں کیس دائر کریں اس پر۔ آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، حلف نامہ آپ کا جمع ہوگا، جو کہ حلف نامہ بھی وہ خود دیں گے آپ کو، آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ آپ کے NIC کی کاپی جمع ہوگی، آپ اپنے جو ہے 400 500 بلز وغیرہ جو ہے اس میں سے کچھ 50 60 بلز کی کاپیاں بھی لگا دیں گے، تو بہت ہیں وہ، تو وہ جمع کرائیں اور آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور بھی لوگوں کو دکھائیں اور بھی لوگوں کو بتائیں کہ کے الیکٹرک کے خلاف اس طرح سے کارروائی ہو سکتی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے اور اس پر جو ہے سخت کارروائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔